بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک سنائی دی۔ آواز کی جانب گیا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت بھی کر رہا ہے۔ مزید آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آگے بڑھ کر سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار سلام کیا۔ نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے؟ قاصد نے کہا، پہلے یہ بتا کہ شاہ روم کے دربار میں خدا کا کلام کیسے؟ اس نے بتایا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ انکار پہ سزا کے طور پہ دونوں آنکھیں نکال دی گئیں اور چکی پیسنے پہ لگا دیا گیا۔ معاملات طے کرنے کے بعد قاصد واپس آیا تو عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی۔ کیا لوگ تھے وہ بھی! عمر بن عبدالعزیز نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اجلاس نہیں بلایا، بلکہ کاغذ قلم لیا اور یہ تحریر شاہ روم کو لکھ بھیجی۔ اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قید ہے اور تو اس پہ ظلم روا رکھتا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو پھر ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری میرے دربار میں۔ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، وہ بھی ایک شخص کے لیے جو اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں تھا؟ اپنی سالمیت خطرے میں ڈال دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 1500 صحابہ اکرام سے موت پہ بیعت لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ایک امت ہیں اور جب سے یہ نظریہ ہم سے اٹھائے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ آج باوجود اس کے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن شامی بچی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے، میں اپنے رب کو جا کر سب بتاؤں گی۔ عراق جنگ میں ایک لڑکی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے صحافی سے فریاد کرتی ہے کہ انکل میری تصویر نہیں لینا، میں بے حجاب ہوں۔ ایک فلسطینی بچہ بھوک کی شدت سے نڈھال فریاد کر رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت بھیج دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ صرف چند لاکھ آبادی کا حامل ایک ملعون ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور 1.5 ارب مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی سعودی ہے، کوئی اماراتی ہے تو کوئی ملائیشین بنگالی ہے۔ سب ایک ہوتے تو ایک دوسرے کے درد کا احساس بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے تڑپ بھی ہوتی، جبکہ مقابلے میں کفر نیٹو فوجی اتحاد کی صورت میں متحد ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اسلامی مملکت کے سربراہان کہتے ہیں کہ ہم تو نیٹو کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں۔ صرف عشق کی نہیں، ذلت کی بھی انتہا نہیں ہوتی۔